بغداد کی پرانی گلیوں میں جہاں علم و حکمت کے چرچے تھے، وہاں ایک مشہور عالم دین قاضی نعمان اپنی دانشمندی اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس مسائل کا حل پوچھنے آتے تھے۔ قاضی نعمان کے گھر کے باہر کتابوں کے ڈھیر اور گلاب کے پودے ہمیشہ ان کی محبت برائے علم کی گواہی دیتے تھے۔ ایک رات جب پورے شہر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، قاضی نعمان اپنی لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک پیچیدہ فقہی مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ حیران ہو گئے کیونکہ اس وقت کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک پراسرار شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ السلام علیکم قاضی صاحب، اس شخص نے گہری آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ قاضی نعمان نے سوال کیا۔ میں ایک مسافر ہوں اور ایک اہم مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ قاضی نعمان نے اسے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ مسافر نے کہا، میں دنیا کا سب سے پیچیدہ سوال لایا ہوں۔ اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آپ کو علم کی دنیا کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جائے گا، لیکن اگر ناکام ہوئے تو میں آپ کی روح کو لے جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی نعمان چونک گئے، لیکن انہوں نے خوف کے بجائے حوصلہ دکھایا۔ جو سوال پوچھنا ہے پوچھو، لیکن یاد رکھو علم کا مقصد روحوں کو بچانا ہے، ان کو قید کرنا نہیں۔ مسافر نے عجیب سا قہقہا لگایا اور کہا، میں شیطان ہوں اور آج تمہارا علم اور ایمان آزماؤں گا۔ کیا تم تیار ہو؟ قاضی نعمان نے کلام الہی کی آیات پڑھتے ہوئے کہا، حق کا علم ہمیشہ باطل کو شکست دیتا ہے۔ شیطان قاضی نعمان کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی مسکراہٹ اب اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ قاضی نعمان نے شیطان کی طرف دیکھا اور کہا، تم جو بھی سوال کرو گے میں اپنے ایمان اور علم کی روشنی میں جواب دوں گا، لیکن یاد رکھو تمہاری چالاکی میرے رب کے نور کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ شیطان نے قہقہا لگایا اور کہا، بہت خوب قاضی صاحب، تو پہلا سوال سنو، اگر دنیا میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعمال کا کیا فائدہ؟ کیا انسان کا عمل بھی صرف ایک تماشا ہے؟ یہ سوال بہت گہرا تھا، لیکن قاضی نعمان مسکرائے اور کہا، شیطان تمہاری چالاکی ظاہر ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، یہ اختیار ہی اس کی آزمائش ہے۔ انسان کے اعمال اس کی نیت اور محنت کا مظہر ہے۔ اللہ کی مرضی انسان کے اختیار اور عمل کے ساتھ چلتی ہے تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو۔ شیطان نے حیرت سے قاضی کو دیکھا، لیکن وہ ہارا نہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر خدا مہربان اور رحیم ہے تو دنیا میں دکھ اور تکلیف کیوں ہے؟ قاضی نعمان نے گہری سانس لی اور کہا، شیطان تم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو کہ دکھ اور تکلیف انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ یہ زندگی کا حصہ ہے اور انسان کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ سکھاتے ہیں۔ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے اور یہی آزمائش انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ شیطان اب قدرے خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی چالاکی جھلک رہی تھی۔ وہ قاضی کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا، لیکن اس کا مقصد قاضی کو گمراہ کرنا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے جوابات تو دل کو بھاتے ہیں قاضی، لیکن میں تمہیں ایسے سوالات سے شکست دوں گا جن کا جواب دینا ممکن نہ ہو۔ قاضی نعمان نے کہا، میرے رب کی عطا کردہ حکمت ہر مشکل سوال کا جواب دے سکتی ہے، تم اپنے سوالات جاری رکھو۔ شیطان نے تیسرے سوال کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا جو قاضی کی میز پر رکھی تھی۔ یہ کتاب تمہارے لیے علم کا ذریعہ ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ علم کی انتہا کہاں ہے؟ قاضی نے فوراً جواب دیا، علم کی انتہا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ حقیقی علم وہ ہے جو دل میں عاجزی پیدا کرے اور انسان کو اپنے خالق کے قریب کر دے۔ علم صرف معلومات کا مجموعہ نہیں
बल्कि अल्लाह की रजा के लिए अमल का जरिया है। शैतान अब थोड़ा बेचैन हो चुका था। वो जानता था कि काजी नौमान के ईमान को मुतज़लज़ल करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसके पास और भी चालाक सवालात थे और वो काजी को शिकस्त देने के लिए तैयार था। शैतान ने कुर्सी पर पहलू बदला और काजी नौमान की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारे जवाबात ने मुझे हैरान किया है काजी, लेकिन मैं अब तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिस पर तुम्हारे इल्म और हिकमत का इम्तिहान होगा। कमरे की फिजा और भी संजीदा हो गई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में दोनों के चेहरे आमने सामने थे। शैतान ने गहरी सांस ली और कहा, यह बताओ, इंसान जो दुआएं करता है वो हमेशा कबूल क्यों नहीं होती? क्या यह साबित नहीं करता कि खुदा इंसान की परवाह नहीं करता? काजी नौमान मुस्कुराए और नरम लहजे में बोले, शैतान, यह तुम्हारी आदत है कि तुम इंसानों के दिल में शकूक पैदा करते हो। सुनो, दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, लेकिन 3 तरीकों से। या तो अल्लाह वही अता करता है जो बंदा मांगता है, आज के बदले में बेहतर चीज देता है, इस दुआ को आने वाले नुकसान से बचाने के लिए महफूज कर लेता है। अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है और वही देता है जो उनके हक में बेहतर हो। बंदे की नजर महदूद है, लेकिन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। शैतान के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बहुत खूब, लेकिन मैं एक और सवाल करूंगा जो तुम्हारे ईमान को झंझोड़ देगा। ये बताओ, अगर इंसान का नसीब पहले से लिखा जा चुका है तो फिर उसकी मेहनत और दुआ का क्या फायदा? क्या ये सब पहले से तयशुदा नहीं? काजी नौमान ने जवाब दिया, नसीब अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है, लेकिन ये याद रखो कि नसीब और मेहनत एक दूसरे के साथ चलते हैं। इंसान की दुआ और मेहनत इसके नसीब को बदल सकती है। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो अपनी किस्मत को बेहतर बनाए। नसीब लिखी हुई किताब की तरह है, लेकिन कलम अभी हरकत में है। ये कलम इंसान की नियत, मेहनत और दुआ से चलती है। शैतान ने गहरी नजर से काजी को देखा और एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे वो काजी की बातों से मुतासिर हो रहा हो, लेकिन वो अपनी असलियत पर वापस आया और कहा, अच्छा, तो एक आखिरी सवाल इस वक्त के लिए, ये बताओ कि इंसान के गुनाहों का क्या? अगर अल्लाह मुआफ करने वाला है तो फिर गुनाहों की सजा क्यों है? क्या ये मोहब्बत के खिलाफ नहीं? काजी नौमान ने सुकून से जवाब दिया, अल्लाह की मोहब्बत इसकी अदल के साथ है। गुनाह इंसान की आजमाइश का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह की रहमत हर चीज पर गालिब है। अगर इंसान खुलूस दिल से तौबा करे तो अल्लाह इसे मुआफ कर देता है, लेकिन अगर गुनाह किए जाएं और उन पर इसरार किया जाए तो फिर अदल के तहत सजा दी जाती है। ये सजा भी इस्लाह का एक जरिया है ताकि इंसान अपनी गलतियों से सीखे और बेहतर बने। अल्लाह बंदे को कभी भी छोड़ता नहीं, बल्कि इसके लौटने का इंतजार करता है। शैतान अब खामोश हो गया था। इसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी बेबसी नजर आई। वो जान चुका था कि काजी नौमान के ईमान और इल्म को शिकस्त देना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अभी हार मानने वाला नहीं था। शैतान ने काजी नौमान के हिकमत भरे जवाबात को सुनने के बाद अपनी चालाक आंखों को मजीद तेज कर लिया। इसके लबों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने कमरे में मौजूद कुतुब की तरफ इशारा करते हुए कहा, काजी साहिब, इल्म तुम्हारे लिए एक हथियार की मानिंद है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इल्म कभी गुरूर का जरिया भी बन सकता है? ये बताओ, इल्म के जरिए गुरूर से कैसे बचा जा सकता है? काजी नौमान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शैतान, इल्म का हकीकी मकसद आजिजी और इस्लाह है। जब इल्म बंदे को अपने रब की मारिफत अता करता है तो वो कभी गुरूर का शिकार नहीं होता। असल इल्म वो है जो इंसान को अपने रब के सामने झुका दे और दूसरों के साथ रहमदिल बनाए। अगर इल्म से आजिजी पैदा ना हो तो वो इल्म नहीं बल्कि बोझ है। शैतान ने काजी की बात सुनकर आंखें सुकेड़ी और कहा, बहुत खूब काजी, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इल्म की रोशनी में भी अंधेरे में हैं। उनके दिल सख्त हैं और वो अपने इल्म को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ علم بذات خود خطرناک ہو سکتا ہے؟ قاضی نعمان مسکرائے اور کہا، شیطان، علم بذات خود نہ خطرناک ہے نہ مفید، یہ اس کے حامل پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ علم ایک خنجر کی مانند ہے جسے کوئی شخص حفاظت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی۔ اصل مسئلہ انسان کے نیت کا ہے، نہ کہ علم کا۔ نیت اگر پاک ہو تو علم کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا۔ شیطان نے قاضی کے جوابات پر اپنی انگلیاں میز پر بجائیں اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک نئی چال چلی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور قاضی کے قریب آ کر بولا، قاضی صاحب، یہ بتاؤ کہ اگر انسان کو علم سے اپنی منزل معلوم ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے امتحان کا محتاج کیوں رہتا؟ کیا انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ قاضی نعمان نے سکون سے جواب دیا، شیطان، انسان کا امتحان ہی اس کی عظمت کا راز ہے۔ اگر زندگی میں ہر چیز پہلے سے معلوم ہو تو اس کا لطف اور مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنی محنت اور نیت سے اپنی منزل کو حاصل کرے۔ یہ امتحان انسان کو ترقی دیتا ہے اور اسے اپنی قابلیت کا احساس دلاتا ہے۔ شیطان نے قاضی کی بات کو غور سے سنا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار واضح تھے۔ اس نے پھر کہا، قاضی، اگر سب کچھ اللہ کے امتحان کا حصہ ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ کیا میرے وجود کا مقصد صرف انسانوں کو گمراہ کرنا ہے؟ قاضی نعمان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر نرمی سے جواب دیا، شیطان، تمہارے سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ تمہیں بھی اللہ نے امتحان کے طور پر پیدا کیا تاکہ انسان تمہاری چالاکیوں سے سیکھ کر اپنی عقل اور ایمان کا استعمال کرے۔ تمہارا وجود بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہے تاکہ انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے۔ شیطان کا چہرہ اب اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قاضی نعمان کی حکمت کے سامنے اس کا ہر سوال کمزور پڑ رہا ہے، لیکن اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں قاضی کو ضرور شکست دوں گا، ابھی میرے پاس بہت سے حربے باقی ہیں۔ شیطان قاضی نعمان کی حکمت اور علم سے بظاہر متاثر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ہار ماننے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ اپنی باتوں کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے قاضی کے کمرے میں موجود ایک قدیم کتاب اٹھائی اور اسے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، تم علم اور حکمت کی بات کرتے ہو، لیکن کیا یہ کتابیں انسان کو سچائی تک پہنچا سکتی ہیں، یا یہ صرف الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے؟ قاضی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شیطان، کتابیں انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہیں، لیکن ان میں چھپا علم صرف اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب دل اور دماغ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ علم کتابوں میں ہوتا ہے، لیکن سچائی دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ کتابیں روشنی کا راستہ دکھاتی ہیں، لیکن اس راستے پر چلنا انسان کا کام ہے۔ شیطان نے قاضی کی باتوں کو سن کر سر ہلایا اور کہا، اگر دل اور دماغ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں تو پھر انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے؟ کیوں وہ اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ انسان کمزور اور ناقص ہے؟ قاضی نعمان نے گہری سانس لی اور کہا، انسان کی کمزوری ہی اس کی خوبصورتی ہے شیطان۔ اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پائے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ غلطیاں انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، لیکن ان غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا انسان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور انہیں سنوارنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے۔ شیطان کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہلکی جھنجھلاہٹ دکھائی دی، لیکن اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ایک نیا سوال داغ دیا، قاضی، اگر اللہ اتنا ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے تو پھر جنت اور جہنم کیوں ہے؟ کیا یہ انسان کو ڈرانے کا ایک ذریعہ نہیں؟ کیا یہ محبت اور رحمت کے خلاف نہیں؟ قاضی نعمان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، شیطان، جنت اور جہنم اللہ کی محبت اور عدل کا مظہر ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو اپنی نیک نیت اور اعمال کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں،
اور جہنم ان کے لیے ایک تنبیہ ہے جو اپنے رب کے راستے سے منہ موڑ لیتے۔ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، لیکن اس کا عدل بھی کامل ہے۔ اگر سزا نہ ہو تو گناہ کرنے والے کبھی نہ رکیں، اور اگر انعام نہ ہو تو نیکی کرنے والوں کو ان کی محنت کا صلہ کیسے ملے؟ شیطان نے قاضی کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک نئی چالاکی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری نظر قاضی پر ڈالی اور کہا، قاضی، میں تمہارے علم کا قائل ہو چکا ہوں، لیکن کیا تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا علم مکمل ہے؟ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہیں ہر سوال کا جواب معلوم ہے؟ قاضی نعمان مسکرا کر بولے، شیطان، انسان کا علم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر سوال کا جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، اور یہی محدودیت ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ علم کا مقصد خود کو برتر ثابت کرنا نہیں، بلکہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے۔ شیطان نے قاضی کی عاجزی کو محسوس کیا اور تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔ اس کے دل میں پہلی بار قاضی نعمان کی سچائی کی روشنی نے جگہ بنائی، لیکن اس کی انا نے ابھی ہار ماننے سے انکار کیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ قاضی کو کسی نہ کسی طرح شکست دینا ضروری ہے۔ رات کے دوسرے پہر، جب بغداد کی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھیں، قاضی نعمان اپنے کمرے میں ایک چراغ کی مدھم روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قاضی نے دروازہ کھولا تو شیطان کو دوبارہ سامنے پایا، لیکن اس بار شیطان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا۔ شیطان نے کہا، قاضی، یہ میری آخری کوشش ہے۔ اگر آج بھی میں تمہیں قائل نہ کر سکا تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اس بار میرا سوال تمہارے ایمان کی بنیادوں کو چیلنج کرے گا۔ قاضی نعمان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور کہا، شیطان، میں تمہارے ہر سوال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا یقین میرے رب کی ذات پر ہے اور میرا علم اسی کی عطا ہے۔ شیطان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، قاضی، تمہارا کہنا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، تو پھر میں کیوں پیدا ہوا؟ کیا میرا وجود اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ انسانیت کے ساتھ ناانصافی نہیں کہ میں انہیں بہکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں؟ قاضی نے شیطان کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، شیطان، تمہارا سوال گہرا ہے، لیکن اس کا جواب بھی اللہ کی حکمت میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارا وجود انسانوں کے لیے آزمائش بنے۔ یہ آزمائش انسان کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ جب انسان تمہارے وسوسوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تمہاری موجودگی انسان کے لیے چیلنج ہے، لیکن یہ چیلنج ہی ان کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ شیطان نے قاضی کی بات سنی اور ہنسا، کیا یہ تمہارے اللہ کی طرف سے انسانوں پر ظلم نہیں؟ ایک ایسی مخلوق بنانا جو ہمیشہ آزمائش میں مبتلا رہے۔ قاضی نے نرمی سے کہا، شیطان، اللہ کا ہر کام رحمت ہے۔ آزمائش انسان کو اس کی طاقت اور کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ تمہارا وجود صرف ایک راستہ دکھاتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی انہیں عقل، علم اور دل کی روشنی بھی عطا کی۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ شیطان کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے ہمیشہ اپنے علم اور حکمت سے قائل کیا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ میرے دل میں چپتی رہے گی، تمہارا اللہ مجھے کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ قاضی نے گہری سانس لی اور کہا، شیطان، اللہ کی رحمت بے حساب ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، ندامت اور توبہ۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری انا تمہیں توبہ کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہاری ضد اور تکبر تمہیں اس کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ توبہ کے بغیر معافی ممکن نہیں، اور توبہ کے لیے دل کی عاجزی ضروری ہے۔
शैतान ने एक लम्हे के लिए सर झुका लिया, लेकिन फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। काजी, तुमने एक बार फिर अपनी दानिशमंदी से मुझे हरा दिया, लेकिन मैं तुम्हारे दलाइल को कबूल नहीं कर सकता। मेरा मकसद इंसानों को बाकाना है और मैं अपनी इस जिम्मेदारी को नहीं छोड़ सकता। लेकिन मैं ये मानता हूं कि तुम जैसे आलम का ईमान और इल्म किसी शैतान को भी हरा सकता है। ये कहकर शैतान काजी के कमरे से निकल गया। लेकिन इसके जाने के बाद काजी नौमान ने एक गहरी दुआ की। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अपने बंदों को हिदायत अता फरमा और हमें हर आजमाइश में साबित कदम रख। हमें अपनी रहमत और इल्म से बहरामंद कर और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे करीब हैं। ये कहानी न सिर्फ काजी नौमान की हिकमत और इल्म को जाहिर करती है, बल्कि ये भी बताती है कि ईमान, इल्म और आजिजी शैतान के वसवसों से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।